درود پاک. درود پاک کیا ہے؟ یعنی درود یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کو دعا کے شروع میں بھی پڑھنا ہے اور دعا کے آخر میں بھی پڑھنا ہے، اور اس کی تاکید بھی ہے اور حدیث میں اس کے فضائل بھی بیان ہوئے ہیں اور ہم سب پڑھتے بھی ہیں. تو اکثر لوگوں سے میں نے سوال بھی کیا کہ درود پاک اصل میں کیا ہے، تو زیادہ ہی انہوں نے سوچا ہے تو جواب یہ دیا ہے کہ درود کا ترجمہ یعنی انہوں نے بتا دیا کہ درود کہ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان کی آل پہ رحمت نازل فرمایا، جس طرح تو انہیں حضور اپنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پہ رحمت نازل فرمائی. تو وہ اس کا ایک ترجمہ بتا دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح کی دعا ہے جو ہم مانگتے ہیں. اور حدیث میں بھی یعنی کہ مختلف حدیث میں بھی درود کے فضائل بیان ہوئے ہیں کہ اور سب سے مشہور تو سب نے پڑھی بھی ہے، اسکول میں بھی پڑھی ہے اور سب علماء سے سنتے بھی ہیں کہ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے. اور لیکن قرآن پاک میں ایک آیت بھی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود اور سلام بھیجو. تو درود مخلوق کے لیے تو چلیں آپ اس کا ترجمہ کریں تو وہ ایک دعا بن گئی کہ آپ مخلوق کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دعا ہے، لیکن اللہ کے لیے تو وہ دعا نہیں ہے. اللہ تو دعا قبول کرنے والا ہے، اس نے تو وہ کام کرنا ہے، یعنی وہ سمجھیں کہ وہ ایک کام ہے جو اللہ کر رہا ہے. اس طرح یہ نا جس طرح آپ کوئی بھی فنکشن کرتے ہیں، اس آیت کا اگر آپ بخوبی یعنی کہ اس کا سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کس طرز پہ ہے. کوئی آپ فنکشن کرتے ہیں، کوئی خوشی کا کام کرتے ہیں تو آپ اس کے دعوت نامے چھپواتے ہیں اور لوگوں کو شرکت کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم ایسا کر رہے ہیں تو آپ بھی اس میں شرکت کریں. تو اس طرح ہی اللہ فرما رہا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اے ایمان والو تم بھی یہ کرو. تو درود آپ کس نیت سے پڑھتے ہیں؟ یعنی اگر آپ نے کبھی بھی یہ حدیث تو نہیں سنی ہوگی نا کہ کبھی آپ نے ایسے سنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ آپ لوگ میرے اوپر درود پڑھیں گے تو پھر اللہ میرے اوپر رحمت نازل فرمائے گا؟ یعنی یہ تو آپ نے کبھی بھی نہیں سنی ہوگی. یہ حدیثیں سب نے سنی ہیں، حدیث جس میں یعنی کہ حدیث میں کہ فضائل بیان ہوئے ہیں، یعنی اس کے لیے ہی فضائل بیان ہوئے ہیں جو درود پاک پڑھتا ہے اور اس کا فائدہ اسی کو ہی ہوتا ہے، یعنی اسی کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اسی کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے اور اسی کے درجے بلند ہوتے ہیں جو درود پاک پڑھتا ہے. تو یہ درود کی جو ڈیفینیشن اگر آپ کریں تو یہ صرف دعا کی ڈیفینیشن ہو تو پھر درود اس میں پورا نہیں آتا. یعنی اللہ کے لیے تو وہ دعا نہیں، وہ تو اس کے لیے ایک کام ہے جو وہ کر رہا ہے. تو درود آپ اس آیت سے اور حدیث کی روشنی میں اگر آپ اس کی ایک جامع ڈیفینیشن بنائیں تو یہ درود اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ نے مومنوں کے لیے رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا. یعنی جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑتا ہے اس کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. تو کئی لوگ جو ہیں وہ اس طرح انکار بھی کرتے ہیں وسیلہ کیا ہے. یعنی اب دیکھیں اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو درود میں صاف واضح ہو گیا کہ آپ کو اللہ نے رحمت حاصل کرنے کا وسیلہ بنا دیا، کس کے لیے؟ جو آپ پہ درود پڑھ رہا ہے. تو جو لوگ اس کا انکار بھی کرتے ہیں کہ وسیلہ کیا ہے یا نہیں ہے یا ڈائریکٹ اللہ سے ہم مانگ سکتے ہیں، مانگیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور دعا بے شک وہ ایک رابطے کا ذریعہ ہے اور عبادت اللہ کی عبادت ہی اس سے رابطے کا ذریعہ ہے. لیکن درود جو ہے نا جو لوگ وسیلے کا انکار کرتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، یعنی اپنی دعا شروع کرنے سے پہلے بھی پڑھتے ہیں. یعنی وہ بھی یہی اعلان کرتے ہیں کہ اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو رحمت حاصل کرنے کا وسیلہ بنایا. دیکھیں کتنا پیارا میسیج ہے اور آپ لاشعوری طور پہ بھی اس کا اقرار کر رہے ہیں.